السلام ناظرین، آپ کا میزبان ایجاد راجہ ایشو ٹوڈے کے ساتھ حاضر ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 2024 کے الیکشن 8 فروری کو ہونے کو جا رہے ہیں، لیکن ابھی تک ملک میں عجیب سی سچویشن ہے۔ نہ تو تمام جو سیاسی پارٹیاں ہیں ان کو یقین ہے کہ 8 فروری کو واقعی الیکشن ہوں گے، اور نہ ہی عوام کو 100% اس پہ بلیو ہے کہ کیا یہ الیکشن ہوں گے بھی یا نہیں۔ اور اگر اس کے علاوہ بات کروں، جس طرح ہمارے پچھلے دنوں 2 معزز جج صاحبان نے ریزائن کر دیا، اور خاص طور پر سینٹ کی بات کرتا ہوں تو سینٹ میں بھی ایسی قراردادیں پیش ہو رہی ہیں کہ الیکشن کو ملتوی کیا جائے۔ تو انہی تمام تر باتوں پہ گفتگو کرنے کے لیے آج میرے ساتھ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما جمشید مغل صاحب۔ جمشید صاحب سے ایک تو موجودہ حالات پہ بات کرتے ہیں، دوسرا جو پچھلے 3-4 ماہ گزرے، خاص طور پہ جو پی ٹی آئی کے کارکن تھے ان پہ کیا بیتی، اس پہ بھی تھوڑی سی ان سے گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم مغل صاحب۔ وعلیکم السلام جی، بہت شکریہ آپ کا۔ تھینک یو سر۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیں، آپ بھی کیا اسی شش و پنج میں ہیں کہ 8 فروری کو الیکشن ہوں گے یا نہیں؟ اس پہ کیا کمنٹس کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے یہاں پہ، اور جس طرح آپ نے یہ کہا کہ الیکشن کے حوالے سے جو عوام میں جو شش و پنج جی پڑی ہوئی ہے، یہ تو میرے خیال میں 24 کروڑ عوام جتنی بھی ہے وہ سارے اس کشمکش میں ہیں کہ پتہ نہیں یہ الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے، کیونکہ اس سے پہلے ہم نے جتنے الیکشنز دیکھے ہیں، 3-3 4-4 مہینے پہلے الیکشن کمپینز ہوتی تھی، بیرننگ ہوتی تھی، ہر طرف ایک ماحول بنایا جاتا تھا۔ اس دفعہ نہ کسی ادارے کو یقین ہے کہ الیکشن ہو رہے ہیں، نہ کسی عام شہری کو یقین ہے کہ الیکشن ہو رہے ہیں، اور جو میڈیا ہے ہمارا، میں بڑی معذرت کے ساتھ یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت آپ شام کو بچوں کے ساتھ بیٹھ کے اگر ٹی وی لگائیں، کسی انٹرٹینمنٹ کے لیے لگا رہے ہیں، تو آپ کو ایک ہی خبر نظر آ رہی ہوگی، فلاں سیاسی کارکن کے پیپر ریجیکٹ ہو گئے، فلاں کے بحال ہو گئے، فلاں گرفتار ہو گیا، فلاں کے پیپر چھین کے بھاگ گئے، بس یہ چل رہا ہے سارا۔ کوئی الیکشن کی طرف کسی کا یہ نہیں ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے ایک ڈیٹ دے دی ہے، ہر کسی کو ایک اوپن ہینڈ دیں، الیکشن جائے، عوام کے پاس جائے، عوام اس کے حق میں فیصلہ کرتی ہے وہ جیت جائے گا، اگر عوام اس کو نہیں پسند کرتی تو وہ باہر ہو جائے گا۔ بس عوام کے پاس جائے، عوام کا حق ہے، اس کو استعمال کرنے دیں۔ بالکل ٹھیک۔ مغل صاحب، جیسا کہ ابھی سوشل میڈیا کا دور ہے، میڈیا کا بہت زیادہ ہو چکا ہے، فاسٹ ہو چکا ہے، جو خاص طور پہ ہمارے، میں معزز امپائر کا لفظ استعمال کروں گا کہ وہ ہمیشہ اپنی مرضی کا میچ کھلواتے ہیں اور اپنی مرضی کا رزلٹ چاہتے ہیں۔ تو جس طرح وہ ابھی کوششیں کر رہے ہیں، ایک خاص طور پہ آپ کی جماعت کو بالکل کونے لائن لگا کر باقی سیاسی جو جماعتیں ہیں ان کا ایک چوں چوں کا مربع بنانا چاہتے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں ایسے میں ہونے والا الیکشن کیا انٹرنیشنل کمیونٹی عوام تسلیم کرے گی، یا اس میں بننے والی حکومت جو اس وقت پاکستان جن مسائل سے دوچار ہے وہ حل ہونے پائیں گی؟ اس میں جو بنیادی بات ہے، دیکھیں انٹرنیشنل کمیونٹی کو تو آپ ایک سائڈ پہ رکھیں، وہ تو چلو ایکسیپٹ کرتے ہیں نہیں کرتے، کیونکہ ہم سے تو وہ بہت فاسٹ ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ فلاں جگہ پہ کیا ہو رہا ہے، فلاں ملک میں کیا ہو رہا ہے، ان کو تو پتہ ہوتا ہے سارا۔ آپ ایک دیہات میں ایک چھوٹے سے کسی گاؤں میں چلے جائیں، کسی ان ایجوکیٹڈ بندے سے پوچھ لیں تو وہ بھی آپ کو ساری تفصیل بتا دے گا کہ اس وقت ہو کیا رہا ہے، کہ ایک ایسے آپ الیکشن کی طرف قوم کو لے کے جا رہے ہیں کہ ایک پارٹی کو آپ، اچھا میں اس میں تھوڑا سا اور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ بلہ انتخابی نشان ہے پاکستان تحریک انصاف کا۔ اب بلہ انتخابی نشان تھا، اگر آپ پہلے دن سے ہی جس طرح آپ نے باقی سیاسی پارٹیوں کو نشانات الاٹ کیے ہیں، اگر پی ٹی آئی کو بھی الاٹ کر دیتے تو میرا نہیں خیال کہ 24 کروڑ میں سے کوئی 5-10 کروڑ لوگ جو ہیں ان کو بھی یہ علم ہوتا کہ بلہ کیا چیز ہے۔ آج ایک بچہ ہے نا، اگر 4-5 سال کا بچہ، تو وہ بھی کہتا ہے بلہ۔ اچھا، ایسا انہوں نے اس کو اٹھایا، جتنا اس کو یہ دبانے کی کوشش کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو اور اس کے انتخابی نشان کو، اتنی اویئرنیس عوام میں ہوئی ہے، اور اتنا ہی جتنا ایک نیریٹو تھا عمران خان کا، اور جو وہ کہہ رہا تھا کہ یہ ایسے ہوگا، یہ ایسے کر رہے ہیں، اور ایگزیکٹلی ویسے ہی کر رہے ہیں، اور ایسے کوئی نائب لوگ ہیں کہ ان کی سمجھ نہیں آتی کہ الیکشن کمیشن ہمارا جو بیٹھا ہوا ہے کہ آپ کے پاس مینڈیٹ صرف اس چیز کا ہے کہ آپ الیکشن کروائیں، اور جو ہماری یہ انٹرم گورنمنٹ ہے، کہ انٹرم گورنمنٹ ہوتی ہے پوری دنیا میں، ان کا ایک ہی کام ہے کہ آئیں عوام کے پاس جائیں، الیکشن کروائیں، جس کا مینڈیٹ عوام اس کو دیتی ہے اس کو بٹھا دیں، آپ اپنے گھر جائیں۔
یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے جی فلاں منصوبے کا افتتاح ہو رہا ہے، فلاں یہ کر رہے ہیں، فلاں جناب اور ایک پارٹی کے خلاف سب کچھ ہو رہا ہے. ایسے اور یہ جتنا دبائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اب جو عوام ہے پاکستان کی عوام، یہ وہ سن 70 کی دائی والی نہیں ہے. اس وقت عوام بڑی بخوبی جانتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے اور کیسے ہو رہا ہے. تو اگر پاکستان کو ان مشکلات سے نکالنا ہے تو یہ پاکستان کے جو بڑے ہیں ان کو سوچنا پڑے گا کہ اگر پاکستان کے ساتھ آپ واقعی آپ کی ہمدردی ہے، آپ کا ملک ہے، آپ کے بچوں کا مستقبل ہے، تو پھر اس کے بارے میں خدا را سوچیں اور عوام کا جو مینڈیٹ ہے وہ عوام کا ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا یہ بتائیں مغل صاحب، جیسے اسٹیبلشمنٹ آپ نگران حکومت کی بات کر رہے ہیں یا باقی سیاسی جماعتیاں ہیں، الیکشن سے شاید وہ خوف زدہ ہیں، فرار بھی اسی وجہ سے چاہتی ہیں. اگر خدا نہ خواستہ یہ الیکشن جس طرح یہ چاہ رہے ہیں ہو بھی جاتے ہیں، حکومت بن جاتی ہے، اس حکومت کی مدت کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں جی، اس وقت جو آپ کے میڈیا کے توسط سے ہم سروے دیکھتے ہیں، جی تمام میڈیا کر رہا ہے سروے. آپ جس حلقے میں جاتے ہیں نا اس میں کوئی یہ تو نہیں کہ وہ خان بیٹھا ہوا ہے، سب کو خان نے بٹھایا ہوا ہے کہ یہ میڈیا والے آ رہے ہیں. اور ایون کہ بہت سارے ایسے چینلز ہیں جو پرو نون لیگ ہے یا پرو پیپلز پارٹی ہے. بالکل ایسے جب وہ بھی گراؤنڈ میں نکلتے ہیں تو خان کی پاپولیرٹی کہیں 70% ہے، کہیں 80% ہے، کہیں 85% ایسے ہی ہے. اب جب ایک غیر جانبدار سروے میں عوام کی جو رائے ہے وہ عمران خان کے حق میں آ رہی ہے، تو جس دن آپ الیکشن ڈے مینیج کریں گے، جو کیونکہ یہ کرنا ہے انہوں نے لازمی، کیونکہ اس وقت اگر ہو رہا ہے کینڈیڈیٹ پیپر نہیں جمع کروا سکتا، اس سے چھین کے لوگ بھاگ جاتے ہیں اور پولیس کے سامنے بھاگ رہے ہیں اور اس کو الیکشن نہیں لڑنے دے رہا. میں نے اپنے پیپر جمع کروائے الیکشن کے لیے، تو مجھ پہ جو الزام لگایا گیا وہ ایک میں بڑا مائنر صاحب کو ایک چیز بتا دوں جو مجھے آر او صاحب نے میرے پہ الزام لگایا کہ میں نے وہ انہوں نے ڈیٹیل مانگی ایف آئی آرز کی، آپ نے ایف آئی آرز کتنی ہیں. جب میں نے ڈیٹیل لکھی تو انہوں نے کہا جی یہ ایف آئی آر پولیس ریکارڈ میں ہی نہیں ہے، اور انہی ایف آئی آرز میں بیل پہ ہوں اور میں وہ باقاعدہ اس کی پیشیاں بھگت رہا ہوں. تو وہ کہتے ہیں یہ آپ پہ نہیں، آپ نیا ہے. اب اس طرح آپ ماحول بنائیں گے، اس طرح کے آپ ہتھکنڈے استعمال کریں گے تو کون اس کو ایکسیپٹ کرے گا؟ عوام تو بالکل بھی نہیں ایکسیپٹ کرے. یہ عوام جو ہے اس کے ہاتھ میں انفارمیشن کا ایک پورا باکس اٹھایا ہوا ہے اس نے، اور وہ 1 منٹ میں پوری دنیا دیکھ رہے ہیں، تو وہ کیسے ایکسیپٹ کر لیں گے اس کو؟ بالکل آپ نے کہا کہ انہوں نے تو ہماری خاص طور پہ جو دیا کا نظام ہے، سسٹم ہے، اس کو بھی پاش کر دیا. سر کیا کہیں گے جو معزز ہمارے 2 چیف جسٹس تھے انہوں نے ریزائن کر دیا، اعجاز الحسن صاحب تو نیکسٹ آنے والے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تھے، کیا سمجھتے ہیں ان پہ بھی کوئی سیاسی دباؤ ہے؟ میں صرف اس پہ افسوس کر سکتا ہوں اور میں کیونکہ پاکستان ایز اے پاکستانی مجھے انتہائی دکھ ہوا، اور جس طرف یہ حالات جا رہے ہیں اس پہ مجھے شدید میرا دل میں جو ہے وہ پریشانی ہے کہ ہم پاکستان کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں. اگر ہماری جو معزز عدلیہ ہے، جو سپریم کورٹ ہے ہمارا، اگر وہ جو جج صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں اگر وہ محفوظ نہیں ہے یا وہ اپنا فیصلہ کرنے کے لیے آزاد نہیں ہے، تو پھر میرا خیال ہے کہ کوئی شہری بھی یہاں پہ اس کی کوئی عزت نفس محفوظ نہیں ہے. نہیں، بالکل ٹھیک ہے. چلیں سر، آپ چونکہ اسلام آباد کے پریزیڈنٹ بھی ہیں، اسلام آباد پہ آ جاتے ہیں. یہاں کی 3 سیٹیں ہیں. اس وقت جو کینڈیڈیٹ آپ نے اناؤنس کیے ہیں، نون لیگ نے بھی اناؤنس کر چکے ہیں، تو ان کے مقابلے میں اپنے کینڈیڈیٹس کو کیسا دیکھ رہے ہیں؟ اور ایک یہ بھی تاثر تھا کہ پی ٹی آئی کا ٹکٹ لینے والا کوئی نہیں ہوگا، تو اس پہ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جی، یہ جو آخری بات آپ نے کی کہ پی ٹی آئی کا ٹکٹ لینے والا کوئی نہیں ہوگا، الحمدللہ تینوں حلقوں میں اسلام آباد کے جو 46، 47 اور 48 ہے، 20 سے زائد کینڈیڈیٹ ہر حلقے میں، یعنی کہ ٹوٹل اگر ملا کے آپ 60 سے زیادہ کینڈیڈیٹس نے پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑنے کے لیے پیپر جمع کروائے ہیں. اور جو حلقوں کی پوزیشن ہے اسلام آباد کی، تو اس میں اگر جس حلقے میں آج ہم بیٹھے ہیں، یہ جو 46 ہے حلقہ، تو اس میں ہمیشہ نون لیگ نے ایک شخص کو ایم این اے کے لیے ٹکٹ دیا ہے، بلکہ پہلے وہ ایم این اے بھی رہ چکا ہے. وہ ایک لینڈ مافیا کا بندہ ہے. بالکل اب ہمارا اگر آپ کرمنل ریکارڈ دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کا، تو 9 مئی کے علاوہ ان میں کوئی ایسی ایف آئی آر یا کوئی ایسی چیزیں نہیں ہیں. اور ایک طرف آپ ان لوگوں کو لا کے کھڑا کر رہے ہیں جو قبضہ مافیا اور باقی جو انہوں نے جو اشر کیا ہے اس حلقے کا خاص طور پہ. اور اگر یہ 3.5 سال جو پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ تھی، اگر یہ آپ نکال لیں تو نہ یہاں بنیادی ہیلتھ کا کوئی سینٹر تھا، نہ کوئی ایسا کوئی ایجوکیشن کا نظام تھا، اور بالکل لوٹ کسوٹ کا دور چل رہا تھا. اس وقت بھی وہی کینڈیڈیٹ ہے اور یہ عوام کی رائے ہے، اور عوام میں آپ جب جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. میں صرف اتنا کہوں گا کہ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان تحریک انصاف کے جو تینوں کینڈیڈیٹس ہیں،
تینوں حلقوں سے بڑی لیڈ کے ساتھ جیتیں گے، ٹھیک ہے، اور عوام 8 فروری کو جو ان کے ساتھ کرنے والے ہیں وہ ان کو اندازہ نہیں ہے کہ کھائیں گے بھی ان کا، چلیں گے بھی ان کے ساتھ، جلسے بھی ان کے اٹینڈ کریں گے، لیکن ووٹ انشاءاللہ تعالیٰ عمران بالکل ٹھیک ہے. چلیں سر مختصر سا یہ بتا دیں، اگر میں کچھ چند ماہ پہلے کی بات کرتا ہوں تو بڑی شب غم، بڑے فراق کی راتیں، بڑے دنوں آپ پہ گزرے، کیا کہیں گے کہ آخر یہ ظلم کب تک؟ بس ہم دعا کر سکتے ہیں کہ جس طرح ہم نے یہ دور گزارا، جس طرح جو کیونکہ میں جو ہم پہ مشکل دور تھا وہ تو 25 مئی 2022 کو شروع ہو گیا، جس طرح پہ FIRs ہوئیں. ایک جو پرامن ہمارا احتجاج تھا اس پہ ہم پر FIRیں شروع ہو گئیں، جیل گئے، بچوں کے خلاف FIRs ہوئیں، میرے خود اپنے بچوں پہ FIRs ہوئیں، عزیز میرے رشتہ دار اگر مجھے لینے آئے میں گھر پہ نہیں ہوں تو اٹھا کے لے گئے، جیلوں میں بند رہے. تو یہ بس اللہ سے دعا ہے، اور خاص طور پہ میں آپ یقین کریں کہ ان لوگوں سے یہ میری ہمدردانہ اپیل ہے کہ یہ میں جو ایک پاکستانی شہری ہونے کے ناطے ان سے درخواست کر رہا ہوں کہ خدا را پاکستان کا سوچیں. اور کسی کی خاص طور پہ میں نے دیکھا، خاص طور پہ ان حادثات میں موسٹلی یہ ہوا کہ آپ کی جو ہے نا اس نے نفس کو مجروح کیا گیا. اس پہ دیکھیں بہت ساری مثالیں آپ کے سامنے ہیں نا. آپ عثمان ڈار کی والدہ کے ساتھ جو کچھ ہوا، جس طرح ہماری وہ بہنیں جو 9 مئی کے جھوٹے ایک واقعے میں انہیں آج تک جیل میں پڑی ہوئی ہیں، جس طرح ہمارے لوگوں سے پریس کانفرنسز کرائی گئی، جس طرح پارٹیاں چھوڑوائی گئی، اور اسی حلقے سے ایک ایسا شخص جس نے ساری زندگی پاکستان کو کچھ دیا ہے، اسد عمر صاحب، جو ساری زندگی اس نے اپنے، میں یقین کریں وہ شخص منسٹر تھا، منسٹر پلاننگ تھا، اور میں کئی دفعہ اس کے گھر گیا ہوں اور وہ خود کھانا بنا کے کھا رہا تھا، اور اس نے کبھی کوئی مراد نہیں لی، کوئی اپنے جو کام سے جا رہا ہے اپنی گاڑی خود ڈرائیو کر کے جا رہا ہے. اس شخص نے اگر سیاست چھوڑی تو اس کے پیچھے بھی کچھ چیز ہے کہ وہ چھوڑ کے جو پاکستان کی خدمت کے لیے آیا تھا آج وہ چھوڑ کے گھر بیٹھا ہوا ہے اپنے بچوں کی عزت کے لیے. تو یہ چیزیں ہیں، بس ان سے درخواست ہے، اور میں دعا کرتا ہوں اپنے رب سے کہ یا میرے مالک جو اس پاکستان کا برا سوچے اس کے ساتھ بھی ویسا ہی کر، اور اس پاکستان پہ اللہ تعالیٰ اپنا رحم و کرم کرے. بالکل سب ایسا ہے کہ ظاہری بات ہے پارٹی تمام لوگوں کو اکوموڈیٹ نہیں کر سکتی، ایسے بھی مسائل ہوتے ہیں. آپ خود بھی ٹکٹ کے لیے آپ نے اپلائی کیا تھا، آپ کی خواہش تھی کہ آپ الیکشن میں جائیں، تو جب آپ کو ٹکٹ نہیں ملا تو کیا آپ کی ساڑھ نہیں ہوئی؟ دیکھیں جی، یہ ہمارے کپتان کا فیصلہ ہے، اس کو پتہ ہے کہ کس شخص کو میں نے کس جگہ پہ کھلانا ہے. خان صاحب نے یہ سوچا ہوگا کہ جس شخص کو انہوں نے ٹکٹ دیا ہے وہ بھی ہمارا بھائی ہے، مجھ سے سینئر ہے، پارٹی میں مجھ سے سینئر ہے، تو ایک ورکر ہے، اور جو بنیادی چیز ہے ایک ورکر ہے. احمد مغل صاحب ہمارے بھائی ہیں، ان کو پارٹی نے ٹکٹ دیا ہے، اور میں شاید اپنے لیے اتنی محنت نہ کرتا کہ جتنی میں عمر مسعود مغل کے لیے کروں گا. انشاءاللہ تعالیٰ میں بالکل اپنے کپتان کا جو ڈیسیجن ہے اس کو منوان تسلیم کرتا ہوں، اور میں ہر وقت اپنے کپتان کے فیصلے کے ساتھ کھڑا ہوں. بہت شکریہ. ناظرین، جیسا کہ آپ نے مغل صاحب کی بات سنی، یہ بھی چونکہ ٹکٹ کے لیے انہوں نے بھی اپلائی کیا ہوا تھا، یہ بھی خواہش رکھتے تھے کہ میں بھی الیکشن میں کودوں، لیکن جب پارٹی نے ان کو ٹکٹ نہیں دیا تو انہوں نے اس کو ذاتی انا کا مسئلہ نہیں بنایا. ان کی تمام تر قربانیاں، تمام جد و جہد، تمام ایفرٹ پارٹی اور خان صاحب کے لیے ہے. تو یہ بڑی خوشائن بات ہے کہ اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں، کیونکہ پارٹی اکثر تمام لوگوں کو اکوموڈیٹ کرنا اس کے لیے ممکن نہیں ہوتا. لیکن کچھ میں نے جب کہ نون لیگ میں بھی دیکھا، بہت سے حلقوں سے میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ جب ان کو ٹکٹ نہیں ملا تو وہ کسی دوسری پارٹی میں چلے گئے یا ناراض ہو گئے یا انہوں نے پارٹی چھوڑ دی. تو جب کہ مغل صاحب کی طرف سے ایسا کچھ نہیں ہے. باقی انہوں نے کہا کہ جتنے مرضی ظلم و ستم یہ کر لیں، 8 فروری جب آئے گی تو ووٹ صرف عمران خان کا ہوگا. تو اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.